الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، سمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زورا جمالا، رازدان ماوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات بخوبی علم رکھتے ہیں کہ ہر سال 18 محرم الحرام کو عرس ہوتا ہے ہمارے جد امجد کا، اور محفل سماع ہوتی ہے۔ اس دفعہ بھی ارادہ تو یہی تھا کہ محفل سماع ہونی چاہیے، لیکن کل ہی ہم نے پروگرام تبدیل کر دیا کہ شدید گرمی ہے، کیونکہ یہ تو پہلے ایک تصوف کمپلیکس تھا، اب یہ مسجد بن گئی، مسجد میں قوالی جائز نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ایک اہتمام کرنا تھا، اور اتنی گرمی میں تمبو کنات کے سائے میں قوالی کا وہ ذوق نہیں رہتا جو ہونا چاہیے۔ جو عشق کے اعلیٰ درجے والے لوگ ہیں ان کی بات تو سبحان اللہ، لیکن جن لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد آ کے کہتے ہیں سائیں ڈاڑھی گرمی ہے، مرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس جملے سے پرہیز کیا جائے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے آپ پر احسان کیا اور محفل سماع سنی اور پھر تانا دیا گرمی کا۔ تو میں نے کہا محفل سماع ضروری نہیں ہے، سماع ضروری ہے۔ پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ قوالوں کے لیے کون آتا ہے اور اللہ والوں کے لیے کون آتا ہے، یہ بھی فرق ظاہر ہے، ذوق کی بات ہے۔ بہرحال 18 محرم الحرام کو اگرچہ یہ عرس ہوتا ہے، اور یہ پہلی دفعہ قوالی نہیں ہو رہی، ورنہ عرصہ کم از کم 20 سے 28-30 سال سے مسلسل محفل سماع ہوتی ہے، پہلی دفعہ محفل سماع نہیں ہو رہی، درس ہو رہا ہے۔ اور 18 محرم الحرام کو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال با کمال ہے۔ آج ہم نے کہا کہ خاندان نبوت کے عظیم سپوت، عظیم چشم و چراغ، جن کا نام اصل علی ہے،
زین العابدین اور سجاد لقب ہے۔ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے، حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ، اگر میں یوں بھی کہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ اب چونکہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام پر موضوع نہیں ہے، موضوع ہمارا حضرت امام زین العابدین اور تصوف ہے، تو حضرت امام زین العابدین اتنے بڑے صوفی، اتنے بڑے عالم، اور حسینی سادات کا جو نسب اور سلسلہ اولاد کا چلا ہے وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پوتے ہیں، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں، نام ان کا اصل علی ہے۔ اب حضرت امام حسین کے 3 صاحبزادے ہیں، ایک کا نام ہے علی اکبر، ایک کا نام ہے علی اوسط، اور تیسرے کا نام ہے علی اصغر۔ علی اکبر بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں، علی اصغر بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں، جو علی اوسط ہیں ان کا نام ہے امام زین العابدین۔ یہ کچھ معلومات بھی ذہن نشین رکھا کریں۔ حضرت امام زین العابدین نے تصوف کو، میں اگر یہ کہوں کہ امام الاصفیاء امام زین العابدین ہیں، صوفیاء کے امام، امام الازکیاء امام زین العابدین ہیں، تو یہ بات حق بجانب ہوگی۔ اس سے پہلے میں نے جو آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر تھوڑی گفتگو کر لی جائے، کیونکہ اہل سنت کا مزاج یہ ہے اور اہل علم کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں وہ اللہ کی توحید اور حمد سے بات کرتے ہیں، جان کائنات کی رسالت پر بات کرتے ہیں، پھر جو بات کرنا چاہیں وہ بات کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ بولتے رہیے، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ یہاں الکوثر سے مراد سب سے پہلی جو تفسیر کا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، کیونکہ اس پوری صورت کا شان نزول یہ ہے کہ جب جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہوا، تو غیروں نے تانے دیے کہ اب تو پیچھے معاذ اللہ اولاد میں سے کوئی بیٹوں میں سے نام لینے والا نہیں ہوگا، تو اللہ نے یہ پوری صورت نازل فرمائی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ جو ہے اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ تو الکوثر سے مفسرین نے فرمایا اولاد رسول ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ اس طرح نہیں، آج آپ کو بولنا پڑے گا کیونکہ گرمی کی شدت ہے اور سبحان اللہ کہنا ہی ہوگا۔ میں کہلواتا نہیں، مگر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سونا مجھے جو ہے وہ سلا دیتا ہے۔ تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اچھا، اسی سورت کی تفسیر کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، جن کو 72 مرتبہ جاگتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے، وہ جلال الدین سیوطی ایک حدیث لائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری تھی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں، سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی بندہ اپنے کانوں کے اندر یہ انگلیاں دے دیتا ہے، کان زور سے بند کرتا ہے، اس کے اندر باڈی سے اس کو آواز آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز کیا ہے؟ جان کائنات نے فرمایا اے عائشہ، جب کوئی اپنے کان بند کر لیتا ہے تو اس کی باڈی سے آواز آتی ہے۔
جس کو آج انگریز بھی، ہندوازم بھی، دوسرے مذاہب بھی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ آواز کس چیز کی ہے۔ انر وائس کے نام سے دبئی کے اندر بھی یہ کام ہو رہا ہے کہ یہ اندر کی آواز کیا ہے۔ فرمایا جب کوئی کان بند کرتا ہے، زور سے کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے، اس کی باڈی سے آواز آتی ہے، تو اے عائشہ تمہیں معلوم ہے، سوال تم نے کیا ہے یہ آواز کس چیز کی ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا خود ہی جواب دیا، عائشہ جب کوئی میرا امتی کان بند کرتا ہے، اس کی باڈی سے جو آواز آتی ہے وہ جنت میں حوض کوثر کے پانی کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے۔ اگر آپ کو یہ محسوس نہ ہو، بوجھ محسوس نہ ہو دل پہ، تو آنے جانے والوں کی جان چھوڑ دیں، مجھے دیکھیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں کون آ رہا ہے۔ آپ نے کبھی شاید بندے نہیں دیکھے یا ایسی مجلس میسر نہیں آئی کہ آپ کو سمجھ آئے تھوڑا کہ کتنی بڑی بات کی ہے اور میں کہاں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اور ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ اب سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا، اے عائشہ جب کوئی انگلیاں بند کرتا ہے تو اس کے کانوں کے اندر جو آواز آتی ہے اندر کے باڈی سے، وہ حوض کوثر کے پانی کے چلنے کی آواز ہے۔ ذرا سنیے، ٹھہریے، غور کیجئے کہ آپ بیٹھے زمین پر ہیں، ابھی کانوں میں انگلیاں ڈالیے اور ذرا محسوس کیجئے، اگر آپ کے محسوس کرنے والی حصے زندہ ہوں تو، اگر مر گئی ہیں تو پھر تو کچھ نہیں، پھر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے۔ اگر وہ حس زندہ ہو، احساس باقی ہو، تو آپ کے اندر سے جو باڈی کی آواز ہے یہ حوض کوثر کے پانی کے چلنے کی آواز ہے۔ آپ دیکھیں یہ حوض کوثر کہاں ہے، یہ جنت میں ہے، اور جنت کہاں ہے، سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، یہ 7 آسمان کے اوپر ہے، یہ 7 آسمان کے اوپر جنت ہے، جنت میں حوض کوثر ہے، حوض کوثر کے پانی کے چلنے کی آواز ہے۔ بیٹھے زمین پر ہے، انگلیاں کانوں میں ڈالیے، محبوب کے فرمان پر عمل کیجئے، زمین پہ بیٹھے بیٹھے عرش بری پر جنت میں حوض کوثر کے پانی کے چلنے کی آواز آپ ابھی سن سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کی شان گھٹانے والا طبقہ ہے وہ تو کہتے ہیں دور سے نبی نہیں سنتا، آپ نے اتنا کرم امتی پہ کیا ہے، بیٹھا زمین پر ہے، جنت میں چلنے والے پانی کی آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ تو جنت میں چلنے والے پانی کی آواز کو سن لیتا ہے، پانی کو سن لیتا ہے، چلنے کی آواز کو سن سکتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ہندو بھی سنتے ہیں، عیسائی بھی سنتے ہیں، نصرانی بھی سنتے ہیں، تورانی بھی سنتے ہیں، سارے سنتے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ ارے بابا ان کے لیے آواز ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ ان کو معرفت ہی نہیں ہے۔ جن کو معرفت ہوگی ان کے لیے یہ حوض کوثر کے پانی کے چلنے کی آواز ہے۔ اب آپ نے صرف کان بند کیے تو حوض کوثر تک پہنچ گئے، اور حوض کوثر جنت میں ہے، اور جنت 7 آسمان پر ہے۔ اچھا، ایک حدیث پاک ہے کہ جو جہنم ہے وہ تحت الثری نیچے ہے، اور جو جنت ہے وہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہے۔ جب کوئی کہتا ہے اللہ مجھے جنت میں پہنچا تو جنت آمین کہتی ہے، اور جب کوئی کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا تو جہنم آمین کہتی ہے۔ تو یارو آپ جنت کو یاد کریں تو وہ سدرۃ المنتہا پر جنت تک تو تمہاری آواز پہنچے، اور اپنے نبی کو یاد کریں تو ریاض الجنہ میں نبی تک آواز نہ پہنچے، یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تھوڑا بیدار ہو جائیے، اور ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث پاک ہے کہ جب جنتی وہ حور جس مرد کے ساتھ اللہ نے نکاح کرنا ہے، وہ حور جو کسی مومن کو جنت میں ملنے والی ہے، جب آپ کے گھروں میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ جنت میں جو حور آپ کا انتظار کر رہی ہے وہ لڑائی سنتی بھی ہے اور آپ کو دیکھتی بھی ہے۔ اب جب یہ لڑائی وہ جنت کی حور سنتی ہے اور دیکھتی ہے، بندہ لڑ رہا ہے خدا داد کالونی میں، لڑائی پہنچ رہی ہے جنت میں، کوئی توجہ نہیں فرمائی، حور دیکھ رہی ہے آپ کی لڑائی کو، اور اگر آپ کی لڑائی ہو رہی ہے کسی شہر میں کسی کا نام نہیں لیتا، ایک شہر کا نام لوں باقی شہر والے ناراض ہو جائیں گے ہمارا نام نہیں لیا، تو زمین پر کسی شہر میں جب میاں بیوی لڑتے ہیں تو جو جنت کی حور ہے وہ دیکھتی ہے لڑائی ہو رہی ہے، بشرطے کہ مرد کا قصور نہ ہو، وہ خواہ مخواہ لڑنے والا بھی نہ ہو، اور وہ جناب والا بہانے بازی سے لڑائی کرنے والا بھی نہ ہو، جو جہاں پر لڑائی ہوتی ہے میں وہ بات کر رہا ہوں۔ اب وہ جناب والا جنت کی حور لڑائی دیکھتی ہے اور وہاں سے کہتی ہے اے نادان عورت تمہیں کیا خبر،
اس مرد کا مقام کیا ہے، یہ تو جنت میں آنے والا ہے، اللہ نے مجھے اس کے لیے تخلیق کیا ہے۔ اب حدیث کا مفہوم میں نے عرض کر دیا، جہاں لے جانا چاہتا ہوں سنیے۔ جنت میں آپ کی لڑائی پہنچ سکتی ہے تو ریاض الجنہ میں آپ کا درود بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو جنت کی حور جو بنی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، وہ تو تمہارے گھر کے حالات جان سکے، پر جس کے صدقے حور بنی ہے وہ نبی نہ جانے، یہ کیسا عقیدہ ہے؟ نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبر رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو حضور والا ابھی آپ نے کان بند کیے اور آپ کو آواز محسوس ہوئی۔ قلندر لاہوری حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی ایک وقت حدیث پڑھی تھی۔ جب انہوں نے حدیث پڑھی تو ان کا ذوق ایسا نہیں تھا جیسا آپ کا ہے۔ انہوں نے حدیث پڑھی اور محو حیرت ہو گئے کہ یار اچھا ہم اپنی باڈی میں غور کریں تو حوض کوثر تک جا سکتے ہیں۔ بشیرن تصوف ہے، مذاق نہیں۔ تو حوض کوثر تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک شعر کہا، میں پا شکستہ جا نہ سکا قافلے تلک، اگرچہ دیر تک آتی صدائے جرس رہی۔ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے ہمیں کوئی راہبر نہ ملا جو یہ بتائے کہ یہ آواز کیا ہے۔ سنتے ہم بھی تھے، پا شکستہ تھے، پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے، پرواز بلند نہیں تھی، پہنچ نہیں سکتے تھے، ہمیں کوئی ملا نہیں تھا۔ جب کوئی راہبر ملا تو اس نے کہا نہیں، یہ باڈی کی زاں زاں کی آواز نہیں ہے، یہ انر وائس کچھ اور نہیں ہے، یہ تو تم حوض کوثر تک پانی کے چلنے کی آواز تک پہنچ گئے ہو۔ تو اقبال نے کہا اگر ہمیں کوئی راہبر ملتا، ہمیں یہ بتاتا کہ صرف کان بند کرو تو حوض کوثر تک پہنچ جاتے ہو، اور اگر تم یہ آنکھ اور یہ سارے حواس خمسہ بند کر کے ان کی توجہات تشریحات گنبد خضرا کے مکیں کی طرف موڑ دو، ابھی صرف کان بند ہوئے حوض کوثر تک پہنچے ہو۔ جب سب کچھ بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے پھر حوض کوثر کے مالک امام الانبیاء تک پہنچ جاؤ گے۔ گوش بندو چشم بندو لب ببند، گوش بندو چشم بندو لب ببند، گر نبینی سر حق برما بخند۔ میاں کان بند ہو، آنکھ بند ہو، لب بند ہو، دل میں مرشد دل بند ہو، تب روح کی پرواز بلند ہو۔ تو کہا یہ روح کی پرواز تب بلند ہوگی جب وہ یار ہوگا۔ دل تو رکھتے ہو مگر دل بھر سے خالی ہے، گھر تو رکھتے ہو مگر گھر والے سے خالی ہے، یہ دل وہ رکھے جو جس کے اندر دل بھر کا ڈیرا ہو۔ کہا اگر تم صرف کان بند کرو حوض کوثر تک پہنچ سکتے ہو، اگر یہ سارا کچھ بند کر کے غیروں سے اسی ایک گنبد خضرا کے مکیں کی طرف متوجہ کر لو پھر تمہارا سینہ بھی مدینہ بن جائے گا۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اس لیے ملتا کچھ نہیں ہے، جدھر بھاگنا چاہیے ادھر جاتے نہیں ہیں، جدھر جانا چاہیے ادھر جاتے نہیں ہیں۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کسی نے کہا حوض کوثر ہے، مفسرین نے کہا حوض کوثر تو جنت میں، اور جنت تو میرے آقا نے کئی بار عثمان غنی کو بیچی ہے، جنت بیچی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خریدی ہے۔ وہ تو پھر جنت جب سودا ہوگا تو جو کچھ جنت میں ہوگا سارا کچھ اسی کا ہوگا نا جس کو بیچا جائے گا۔ تو محبوب نے فرمایا جو حوض کوثر ہے اس کے 4 کونے ہیں، ایک کونے کی ملکیت کا مالک ابو بکر صدیق ہیں، ایک کے مالک فاروق اعظم ہیں، ایک کے مالک عثمان غنی ہیں، ایک کے مالک مولا علی ہیں۔ اب 4 کونے ہیں اور چاروں کے مالک 4 یار ہیں۔ اب جس نے حوض کوثر سے پانی پینا ہے ابو بکر صدیق سے پیار کرنا ہوگا، فاروق اعظم سے پیار کرنا ہوگا، حضرت عثمان غنی سے پیار کرنا ہوگا، مولا علی سے پیار کرنا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اچھا یارو، کوثر کہتے کس کو ہے؟ اصول تفسیر یہ ہے
قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے، اس کے بعد دور آتا ہے تابعین کا۔ اب تابعین میں سے جو سب سے بڑے مفسر ہیں ان کا نام امام مجاہد ہے اور امام قتادہ ہے۔ مجاہد اور قتادہ جو ہیں ان کا جب نام آ جائے تو پھر کسی اور کا قول نہیں لیا جاتا، ان کا قول لیا جاتا ہے۔ تو امام مجاہد حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس میرے آقا کے شاگرد ہیں۔ تفسیر ابن عباس انہوں نے لکھی، انہوں نے جو کوثر کا معنی بیان کیا ہے، انہوں نے فرمایا الکوثر، الکوثر کا مطلب ہے اے الخیر کلہ۔ میں اس کو آسان کر کے بتاتا ہوں، اے الخیر کلہ، ایا حیا، اے حمزہ مفتوحہ، یا روف ندا ہے، علماء اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اے الخیر کلہ یعنی جتنے خیر کے پہلو ہیں کل کے کل کوثر ہیں۔ ایک ہوتی ہے صفت، ایک ہوتا ہے موصوف۔ آپ یہ کہیں چل رہا ہے، آپ نے صفت تو بیان کر دی، یہ نہیں بتایا کیا چل رہا ہے، سپیکر چل رہا ہے۔ چلنا اور چلنے والی صفت اور موصوف دو چیزیں ہیں۔ الکوثر میں اللہ نے کسی ایک چیز کا نام نہیں فرمایا کہ الکوثر ایک چیز ہے۔ بھائی گھوڑا دوڑ رہا ہے، گھوڑا دوڑ رہا ہے، دوڑنا اس کی صفت ہے اور گھوڑا موصوف ہے۔ صفت اور موصوف کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر الکوثر میں کوئی ایک چیز ہوتی تو کہا جاتا کہ یہ صرف اور صرف اللہ نے لا محدود دے دیا، لا تعداد دے دیا۔ پر میں الکوثر کا مطلب اے الخیر کلہ یعنی جتنے جتنے خیر کے پہلو ہیں کل کے کل اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیے۔ اب ذرا بات علمی چلی گئی، آپ الجھ نہ جائیں، میں اس کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ خیر کے پہلو کل کے کل محبوب کو دے دیے۔ مجھے یہ بتائیں علم خیر ہے یا جہالت میں؟ علم خیر ہے تو علم کلی عطا فرمایا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ عظمتیں جس میں خیر کے پہلو ہیں سارے کل کے کل۔ نورانیت میں خیر ہے یا بشریت میں؟ نورانیت میں نور کلی عطا کیا، علم کلی عطا کیا۔ اختیارات میں خیر ہے یا بے اختیاری میں؟ اختیارات میں تو اختیار کلی عطا فرمائے۔ فرمایا محبوب کل کے کل جو خیر کے پہلو ہے سارے کے سارے تجھے عطا کر دیے ہیں۔ ایک ہوتا ہے قلیل، ایک ہوتا ہے کثیر، اور ایک ہوتا ہے کوثر۔ قلیل گلاس میں یہ قلیل پانی ہے، سمندر میں کثیر ہے، دریا میں کثیر ہے، اور جہاں پھر نہ قلیل کا حدود رہے نہ کثیر کی حدود رہے وہ ہوتی ہے الکوثر، یعنی جو شان اور عظمت ہے جس کی حد بھی نہ ہو اس کو کوثر کہتے ہیں۔ علم دیا محبوب کو تو حد نہیں، اختیار دی تو حد نہیں، عظمت دی تو حد نہیں، شان دی تو حد نہیں، اور اولاد دی تو گنتی نہیں ہوتی، اس کی بھی حد نہیں۔ تو فرمایا جو جو عظمتیں اور شان خیر والی ہیں محبوب ساری بے حد تجھے عطا کر دی ہیں، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ذکر کی بھی حد نہیں۔ اب کہتے لوگ جی حد سے نہ بڑھاؤ، میں نے کہا حد تم بتاؤ، ہم نہیں بڑھتے۔ سمجھ آئی کہ نہ؟ تو حضور والا الخیر کلہ۔ اچھا ایک اور علمی بات اگر آپ کے قلب نازنی پر گرا نہ گزرے تو سن لیجیے۔ ایک جگہ ہم تقریر میں گئے نا تو ایک بندہ مجھے لڑ بڑا کہنے لگا ڈاکٹر صاحب اچھا کافی سارے پیسے اکٹھے کیتے تو ساٹھ کرنے ویلا نہ رہو آج نہ ہٹ گئے۔ میں کہ ٹھیک ہے نہیں ہٹ کے 3 روپے ویلا ہے نا وہ بھی گلے پیتے نوٹ۔ میں کہ واہ واہ واہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو بلاتے جو شور لگائے پیسے لے اور بعد میں آپ اپنی جھولی وہاں پہ جھاڑ دیں کہ پتہ نہیں وہ کیا کہہ گیا۔ بس آپ نے وہ جو نوٹ کہیں نہیں چلتے علماء کو دینے ہوتے ہیں آپ وہ چلا کے خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑی تقریر لگی، صحیح بڑی روحانیت تھی، یہ جو سو رہا ہے اس کو اٹھا دو، تقریر بڑی لگی، تقریر بڑی لگی، بس وہ لگ ہی گئی، پتہ نہیں کہاں لگی۔ ہم کہتے ہیں جو ہماری تقریر سنے اس کی لگی گنبد خضرا کے مکیں سے لگ جائے۔ سمجھ آئی کہ بات نہیں آئی؟ ابھی جہاں ہم لے کے جانا چاہ رہے ذرا آپ تھوڑا سا سفر کر لیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ۔ اب جناب والا اب قلیل کثیر اور بولیے کوثر۔ قلیل ہو گیا یہ گلاس کا پانی، کثیر ہو گیا سمندر کا پانی، اور الکوثر یہ ہے کہ جس کی حد ہی نہیں۔ تو جتنی خیر کے پہلو ہیں، علم کی صورت میں ہوں تو علم کلی، اختیار میں ہوں تو اختیار
شان میں ہوں تو شان کلی، جتنے خیر والے کل کے کل محبوب کو عطا کر دیے۔ اور فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے کوثر عطا کیا۔ کہتے جی تم کہتے ہو علم نبی کو بہت زیادہ ہے، میں نے کہا جس نے کوثر عطا کیا بات اس سے کر، شان جس نے عطا کی ہے اس سے بات کر، اختیارات جس نے عطا کیا اس سے بات کر۔ کسی محبوب نے تو نہیں فرمایا میرے پاس تو شان ہے، کوثر ہے، فرمایا انا اعطینا کوثر عقل کوثر۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کوثر عطا کیا، جس کو کوثر پر اعتراض ہے محبوب آپ سے بات نہ کرے، ہم سے بات کرے۔ اب قلیل کو اور کثیر کو اور کوثر کو آپ سمجھے نا؟ اچھا یہ بتائیں زمین تو چھوٹی سی نہیں ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے؟ بولیے بڑی ہے نا۔ آسمان بھی، یہ ساری نعمتیں بھی اللہ نے خود قرآن میں فرمایا تم گنتی کرنا چاہو نہیں کر سکتے، سب کچھ ہے۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، یہ تو قلیل ہے، یہ تو یار جس رب کا آسمان اتنا بڑا، زمین اتنی بڑی، شان اتنی بڑی، نعمتیں اتنی بڑی، شان کی بات نہیں، نعمتیں اتنی بڑی، اللہ فرماتا ہے یہ قلیل۔ جس رب کا قلیل اتنا بڑا ہے اس رب کا کثیر کتنا بڑا ہوگا، اور پھر کوثر کتنا بڑا ہوگا، تو پتہ چلا عظمت شان تمہارے عقل میں محبوب کی آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ محبوب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ توجہ اتنی سمجھ آ گئی ہے؟ تو عزیزان محترم دوسری آیت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے کچھ بندے ایسے ہیں ان کی ساری ساری راتیں قیام میں گزر جاتی ہیں، ساری ساری راتیں سجدوں میں گزر جاتی ہیں، ساری ساری راتیں رکوع میں گزر جاتی ہیں۔ یار اگر ہم قیام کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں یہ تو نہ کہیں کوئی نہیں کرتا، اگر ہمیں سجدوں کی لذت میسر نہیں تو یہ تو نہ کہو کوئی نہیں کرتا، سجدے کرنے والے بھی ہوں گے، رکوع کرنے والے بھی ہوں گے، قیام کرنے والے بھی ہوں گے، کیونکہ قرآن میں جو آیت باقی ہے تو رکوع والے بھی باقی ہیں، سجود والے بھی باقی ہیں، قیام والے بھی باقی ہیں۔ تو عزیزان محترم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ قیام اور رکوع والا گھرانہ اہل بیت کا ہے، صحابہ کا ہے، خلفائے راشدین کا ہے۔ اس کا مصداق دیکھنا ہو تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مردیہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو دیکھیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کو دیکھیے، سیدنا عثمان غنی کو دیکھیے، سیدنا مولا علی کو دیکھیے، میرے آقا کے غلاموں کو دیکھیے، اہل بیت کے گھرانے کی کیا بات۔ حضرت سیدہ ساری رات قیام میں گزارتی ہیں، رکوع میں گزارتی ہیں، سجود میں گزارتی ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا میری ماں سیدہ پاک سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں ساری رات سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پکارا کرتی، اور ایک وقت آتا حضرت بلال اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے، میری اماں کہتی حسن پتہ کرو یہ آواز کس بات کی ہے۔ میں عرض کرتا اماں جان حضرت بلال نے اذان دی ہے، تو میری ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی میرے مالک کبھی راتوں کو اتنا لمبا کر دے تیرے نبی کی لخت جگر جی بھر کے تجھے سجدہ تو کر سکے، کبھی اتنا تو راتوں کو لمبا کر دے تیرے نبی کی لخت جگر ساری رات قیام کر سکے، سجدہ کر سکے۔ ان کو قیام میں لذت، ان کو رکوع میں لذت، ان کو سجود میں لذت۔ اب اگر کوئی قیام اور رکوع نہیں کرتا تو وہ کرنا سیکھ لے، جن کو لذت آتی ہے ان کے لیے رات مختصر ہو جایا کرتی ہے۔ تو اسی چشم چراغ، اسی خاندان کے ایک چشم و چراغ کا نام امام زین العابدین ہے۔ یاد رکھیے حضرت امام حسن کے بیٹے امام حسن مثنیٰ اور حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، نہ جانے امام حسن کے جو صاحبزادے ہیں ان کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا ہے، وہ بھی خاندان نبوت سے۔ اور یاد رکھیے میرے پیر، میرے دستگیر غوث سمدانی قطب ربانی شہباز اللہ مکانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید ہیں، باپ امام حسن کی اولاد ہیں، ماں حضرت امام حسین پاک کی اولاد ہے۔
تو حضرت امام حسن کی اولاد حضرت حسن مصنع اور امام حسین کی اولاد حضرت امام زین العابدین، امام حسن کی جو نسل ہے وہ امام حسن مصنع سے چلی ہے، اور حضرت امام حسین کی جو نسل ہے وہ حضرت امام زین العابدین سے چلی ہے۔ امام حسن کی اولاد میں بھی غوث اعظم جیسے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، اور امام حسین کی اولاد میں بھی بڑے بڑے داتا علی حجویری جیسے اور بڑے بڑے جید۔ اب یہ حسنی حسینی دونوں نسل کریموں کی ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین عابدوں کے سر کا تاج، عابدین کے سر کا تاج، عابدین کے سر کی روشنی، عابدین کی عبادت کی چمک، وہ حضرت امام زین العابدین۔ اور زین العابدین کسی نے عام نے نہیں کہا، بعضوں نے کہہ دیا جی یہ موضوع روایت ہے، تمہیں لگتی ہوگی موضوع، کہنے والوں ہیں میری ساری نظر میں کس نے اس روایت کی کیا سنے، میں جانتا ہوں، لیکن شاہ عبد الحق لکھ دے، عبد الرحمن جامی لکھ دے تو ہم تو مانیں گے، تم باس کرتے رہو کرو، تمہارے لیے فالتو وقت بہت ہوگا، ہمارے لیے تو یار کی ایک ایک ادا پتہ لگ جائے کہ یہ یار کی ادا ہے، شان ہے، عظمت ہے، ہم تو قبول کرنے والے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین کسی عام نے لقب نہیں دیا، وہ امام زین العابدین رات کو عبادت کر رہے ہیں تو ایک سانپ آتا ہے، آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو اپنے منہ کے اندر لے دیتا ہے اور دبوچنا شروع کر دیتا ہے، مگر سانپ ہو اژدہا ہو، آپ کے سامنے چھوٹا سا مکوڑا آ جائے تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، توجہ ادھر چلی جاتی ہے۔ وہ زین العابدین ہے، وہ حضرت سجاد ہیں، وہ حضرت علی اوسط ہیں، وہ حضرت امام حسین کے لخت جگر ہیں، جنہوں نے کربلا کا سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جنہوں نے اپنے بابا کو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ امام زین العابدین، سانپ آتا ہے، انگوٹھا اپنے منہ کے اندر ڈال کے آہستہ آہستہ آپ کے پاؤں کو دبوتا ہے، وہ ڈسنے کی کوشش کرتا ہے، کاٹنے کی، دباتا ہے جیسے انگلی کو۔ آپ کو تکلیف محسوس ہونی چاہیے تھی مگر نہیں ہوئی، جس کو لذت عبادت نصیب ہو جائے۔ آخر مولا علی کا لخت جگر ہے، پوتا ہے، فرمایا تیر لگ گیا، نکالیں، تکلیف ہوتی، فرمایا نماز نیت کر لینے تو نماز میں تیر نکال لینا، جب ہم لذت نماز میں ہوتے کوئی چیز اثر کرتی نہیں ہے۔ وہ حضرت امام زین العابدین جب آپ نے سلام پھیرا نہ، دیکھا سانپ، آپ نے ہاتھ سے پکڑا اور اس کو دور پھینکا تو کسی نے کہا اے زین العابدین یہ سانپ نہیں، یہ شیطان تھا اور آپ کی توجہ کو ہٹانے کے لیے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا مردود تیری باتیں ہم پر اثر نہیں کرتی، جا کسی اور در پہ جا، اس در پہ شیطان کی باتیں اثر نہیں کرتی، دبا ہو یہاں سے۔ آپ نے جب اس سانپ کو دور کر دیا تو ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی، آپ تو زین العابدین ہو، آپ تو زین العابدین ہو، آپ تو زین العابدین ہو۔ پھر کیا تھا کہ ہر ایک کی زبان پر زین العابدین، زین العابدین، زین العابدین۔ اچھا میں آپ کو ایک علمی بات بتاؤں، ابن ماجہ شریف کی پہلی حدیث یہ ہے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، تو اس کے اندر نا ابو سلط حروی نے جو سند بیان کی ہے کہ جی فلاں امام نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، اب وہ سند سیدھی جاتی ہے مولا علی تک، یعنی اس کے اندر نا امام جعفر صادق نے نقل کیا امام باقر سے، امام باقر نے امام زین العابدین سے، امام زین العابدین نے حضرت امام حسین سے، انہوں نے مولا علی سے، انہوں نے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب محدثین کہتے ہیں اگر کوئی پاگل ہو جائے نا اور پاگل پن کے دورے پڑھ رہے ہوں تو اس کے اوپر اور کوئی دام نہیں کرنا، خاندان نبوت کے جتنے اسماء ہیں پڑھ پڑھ کے پھونکا کرو، پاگل پن دور ہو جائے گا۔ میں نے کہا اچھا، اب اس لیے لوگ پاگل ہو رہے ہیں کہ اہل بیت کا نام لینا چھوڑ دیا، نام لینے والے پاگل ہوتے نہیں ہیں۔ خیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ کوئی محدث بیٹھا ہوتا نا اس کو پتا چلتا میں نے کیا، آپ کی پرواہ سے اگلی بات آئی، سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو حضرت امام زین العابدین تصوف کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے، ورنہ آپ کی تو بڑی عظمتیں اور شانیں ہیں۔ والدین کے احترام کا حکم قرآن میں ہے، وبالوالدین احسانا، ہے کہ نہیں ہے؟ جن کو احسان کرتے ہیں ان کو تو آیت بھی یاد ہے۔
باقیوں سے پھر کیا گلا؟ تو حضرت امام زین العابدین اتنا اپنی والدہ کا ادب کرنے والے، اور والدہ بھی کوئی عام نہیں، شہزادی ہیں حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ اپنی والدہ سے اتنا پیار رکھتے ہیں، ادب کرتے ہیں. کسی نے سوال کیا اے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے کبھی نہیں دیکھا آپ اپنی اماں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہو. اور یہ طریقہ حضرت امام حسن پاک کا بھی تھا، ان کا بھی یہ واقعہ ہے. آپ نے فرمایا میں ادب کی وجہ سے اپنی اماں جان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس جگہ نظر میری اماں کی پڑے اور وہ چیز وہ کھانا چاہتی ہیں اور میں نہ کھا لوں، بے ادب ہی ہو جائے. ہم تو ماں باپ سے چھین کے کھا لیتے ہیں، بہن بھائیوں کا حق کھا لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمیں جی عبادت میں ذوق نہیں آتا. عبادت میں ذوق لینا ہے تو پہلے زین العابدین کی سیرت کا مطالعہ کرو، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر آؤ، پھر پتہ چلے گا. اور حضرت امام زین العابدین، شریعت کیا کہتی ہے کہ جب تم صدقہ خیرات کرو دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو خبر نہ ہو. شریعت یہ کہتی ہے. اور ہماری سیاست کیا کہتی ہے؟ سیاست یہ کہتی ہے کہ اگر ایک بوری آٹے کی لے لو اور 10,000 فوٹو بنا لو، بوری دوسری نہیں آنی چاہیے. شریعت کہتی ہے چھپنے کا حکم دیتی ہے. سیاستدان چھپنے کا طریقہ بتاتے ہیں، چھپنے کا. شریعت کہتی ہے چھپ جاؤ، یہ کہتے ہیں چھپ جاؤ. وہ کہتی ہے چھپ جاؤ، یہ کہتے ہیں اخباروں میں چھپ جاؤ. وہ کہتی ہے چھپ جاؤ، یہ کہتے ہیں فیس بک پہ چھپ جاؤ کہ جی ہم نے یہ کیا ہے. اب صدقہ خیرات کے لیے حکم ہے دائیں ہاتھ سے دینا ہے تو بائیں کو خبر نہ ہو. حضرت امام زین العابدین نے جب یہ بات سنی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صدقے کو چھپا کے دینا چاہیے، اس دن سے آپ کی پوری زندگی صدقہ خیرات میں اس طرح گزری ہے کہ آپ صدقہ چھپا کے دیتے اور فرماتے لوگوں یاد رکھو یہ صدقہ جب تم کرتے ہو، یہ صدقہ سائل کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں جو اس کی شان کے مطابق ہے پہلے جاتا ہے. اور حضرت امام زین العابدین کا طریقہ کار کیا تھا کہ جو چیز آپ صدقہ خیرات کرنے لگتے نا اس کو پہلے چومتے پھر صدقہ کرتے. اب پتہ نہیں آپ کیسے سمجھے اس بات کو کہ وہ صدقے والی چیز کو چومتے کیوں تھے. وہ اس لیے چومتے تھے کہ یہ جا کہاں رہا ہے. بظاہر یہ بندہ لینے والا نظر آ رہا ہے، حقیقت میں تو یہ رب کے پاس جا رہا ہے. تو اتنا اس کی عظمت اور شان ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی درہم دیتی نا پہلے اس کو اچھی طرح دھوتی اور پھر سائل کو وہ درہم، صدقہ کرنے والے دراہم کو سیدہ کائنات حضرت صدیقہ کائنات دھویا کرتی تھی. کسی نے پوچھا ام المومنین ویسے دے دیا کریں، ویسے دے دیا کریں، آپ اس کو دھوتی کیوں ہیں؟ فرمایا تم نے سنا نہیں جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم صدقہ کرتے ہو سائل کے ہاتھ میں بعد جاتا ہے، بعد میں ید قدرت میں پہلے چلا جاتا ہے. بشیران آنکھیں کھول کے بیٹھ، تجھے نیند آ رہی ورنہ میں کھڑا کر کے تجھے تقریر سناؤں گا. ہاں میں بتا رہا ہوں تجھے، آنکھیں کھول کے بیٹھ. تو اب وہ جناب والا وہ درہم و دینار حضرت عائشہ پاک دھو کے دے رہی ہیں کہ ید قدرت میں جانا ہے. ارے صحابہ اور اہل بیت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دھو کے دیتے ہیں، اور آپ بھی تو پیسے دھو کے ہی دیتے ہیں. آپ تو 10 چیپیاں لگا کے دیتے ہیں اور درمیان میں چیپی لگا کے دیتے ہیں، آدھا نمبر اور ہوتا ہے آدھا اور ہوتا ہے. یہ تو کبھی اس سے بیٹھ کے پوچھئے بعد میں جب نوٹ نہیں چلتے یہ روتا ہے. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس سے تم یہ دیکھو تمہارا طریقہ کیا ہے صدقہ کرنے کا کہ باسی روٹی دیتے ہو، پہنے ہوئے کپڑے دیتے ہو، مستعمل چیزیں دیتے ہو اور وہ بھی ٹوٹی پھوٹی اور جلی کٹی ہوئی. لیکن خاندان نبوت کا طریقہ یہ ہے کہ اعلیٰ چیز دیتے ہیں وہ بھی دھو کے دیتے ہیں کہ سائل کے ہاتھ میں بعد اب آئے گی، ید قدرت میں پہلے چلی جائے گی. استاد زمن شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب جو اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں، ان کا نا ایک شعر میں پڑھا کرتا تھا، وہ مجھے رات سمجھ آیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو بھی سمجھا دو. وہ فرماتے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. اچھا میں یہ پڑھا کرتا تھا بھیک بھی دیتے ہیں
اور پھر وہ جو آیا ہے بھیک لینے کے لیے اس کو دعا بھی دیتے ہیں کہ تیرا بھلا ہو. ہم تو کہتے ہیں معاف کر بابا. وہ کسی نے بہت چڑھائی ہوئی تھی، جتنا ہم فقیروں کو کہتے ہیں معاف کر بابا، اتنا کہیں اللہ معاف کر تو اللہ راضی ہو جائے. جہاں معافی مانگنی ہے وہاں نہیں مانگنی، جہاں نہیں مانگنی وہاں لگے رہتے ہیں سارا دن. تو میں نے کہا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. یہ کہاں حسن رضا خان نے، آخر استاد زمن ہے، شہنشاہ سخن ہے، لیکن عجیب بات ہے وہ کون ایسا ہوگا. لیکن خدا کی قسم جب حضرت امام زین العابدین اور حسنین کریمین اور سیدہ پاک اور خاندان نبوت کے احوال پڑھتے ہیں نا تو سمجھ میں آتی ہے یہ لوگ ویسے ہیں. تو میں نے یہ بات جب رات پڑھی، لکھنے والا عام آدمی نہیں، عام امام احمد بن حنبل ہے. اس نے کہا حضرت امام زین العابدین کے پاس کوئی سائل آتا، سوال کرنے والے، کوئی مانگنے والا، کوئی بھکاری آتا، سائل آتا، آپ اس کو خوش آمدید فرماتے اور اس کا شکریہ ادا کرتے. لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یہ بظاہر ہم سے لے کے جا رہے اور اللہ کہتے ہیں اپنے لیے کل کے لیے آخرت کے لیے بھی کچھ بھیجنا. ظاہر میں اس کا وجود ہے، حقیقت میں ہم آخرت کے لیے دے رہے ہیں. یہ اس کا بھلا ہو، یہ ہمارے پاس آیا ہے، یہ ہمارا جو عام چیزیں ہیں وہ آخرت کے لیے پہنچانے کے لیے آیا. یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچانے کا. یہ ہے خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. یعنی اس کو دے کے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. ہم تو لے کے کھا جاتے ہیں اور ہڑپ کر جاتے، پھر شکریہ ادا نہیں کرتے. اور وہ خاندان نبوت، میں کہا کرتا ہوں اکثر، کسی نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا حضور والا ایک بات تو بتائیں، آپ جو خاندان نبوت میں رہے ہیں آپ کو پتہ ہے حضرت خواجہ حسن بصری کون ہے؟ جن کو گھٹی مولا علی نے لگائی ہے، جو شاگرد بھی مولا علی کے ہیں. یہ 25 ہجری میں آپ کا ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، اور ان کی اماں جان ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی نکرانی تھی، اور خواجہ حسن بصری چھوٹے تھے، اور جب یہ روتے تو ام سلمہ ان کو چپ کرواتی اور چیزیں کھلاتی تھی اور اپنے سینے سے لگاتی تھی. وہ حسن بصری جن کی پرورش میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم پاک میں ہوئی ہے، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پرورش فرمائی ہے. وہ خواجہ حسن بصری رہے اہل بیت میں. تو کسی نے پوچھا اے حسن بصری اہل بیت کے خاندان کا کوئی حال تو سنا. بندہ کہیں رہا ہو نا کسی بڑی شخصیت کے پاس تو وہ شخصیت دنیا سے چلی جائے، یا بندہ وہاں سے کسی اور کام میں ہٹ جائے، چلا جائے، تو لوگ پوچھتے یار وہاں جو رہے ہو تم نے کیا سیکھا ہے اتنا عرصہ جو ان کے ساتھ رہے ہو. تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تم جو خاندان نبوت میں رہے ہو تم نے کیا سیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے سوال کیا تھا، یہ بتاؤ صبر اور شکر کی تعریف کیا ہے؟ اس نے کہا مل جائے تو کھا لو، نہ ملے تو صبر کرو. آپ مسکرائے، فرمایا یہ تو بلی اور کتے کا صبر اور شکر ہے. بلی اور کتے کو مل جائے تو کھا لیتی ہے، ورنہ لڑتے تو نہیں ہے نا کسی سے، شکر کرتے ہیں. کہا میں خاندان نبوت میں رہا ہوں، اگر نہ ملے تو شکر ادا کرتے ہیں، مل جائے تو لوگوں میں تقسیم فرما دیتے ہیں. یہ خاندان نبوت کا طریقہ تھا. آپ کے پاس حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نا روٹیوں کا تھیلا ہر وقت موجود رہتا. جہاں پر کھجوریں اور گٹھلیاں ایک بھاؤ میں بکتی ہوں. اب آپ کیسے سمجھیں اس بات کو؟ حدیث پاک میں ہے کہ وہ زمانہ بھی دیکھا ہے مسلمانوں نے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی بات ہے، گٹھلیاں اور کھجوریں ایک قیمت میں بکا کرتی تھی. کیونکہ جب گٹھلیوں کو لوگ لیتے نا اس کے اندر تھوڑا سا اس کا حصہ موجود ہوتا کھجور کا، اس کے اندر انرجی ہوتی ہے، تو وہ گٹھلی منہ میں رکھتے اور اس کو چوستے رہتے، اس سے ان کے جسم میں انرجی اور توانائی بحال ہوتی تھی. یہ وہ زمانہ ہے جب تنگی کا ہے. بعد میں تو تنگیاں دور ہو گئی، آسانی کا زمانہ بھی امت مسلمہ نے دیکھا ہے. تو اس وقت یہ روٹیاں اپنے تھیلے میں رکھتے تھے اور جو بھی آتا آپ اس کو یہ صدقہ دیتے، روٹی عطا کرتے، اس کا شکریہ ادا کرتے اور فرماتے تم آیا کرو، لے جایا کرو، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور یہ صدقہ بلاؤں کو روکتا ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے صدقہ کثرت سے دیا کرو، اس لیے کہ جب تم صدقہ کرو گے نا اوپر سے بلا آ رہی ہوگی، ادھر سے صدقہ جا رہا ہوگا، تمہارا صدقہ بلاؤں کو اوپر لے جائے گا، نیچے تم تک پہنچنے نہیں دے گا. یہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، یہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. تو حضرت امام زین العابدین آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ ساری رات سوتے نہیں تھے، عبادت میں ایک حصہ گزارتے، اس کے بعد آپ سارا دن رزق کو اکٹھا کرتے،
لوگ کہتے کہ پتہ نہیں یہ کس کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں. سب صبح جب لوگ اٹھتے تو وہ جہاں پہ آپ نے ذخیرہ کیا تھا وہ ختم ہو جاتا. ہوتا یہ تھا کہ آپ ساری رات اپنی پشت پر آٹے کی بوریاں اٹھا اٹھا کر غریبوں کو، بیواؤں کو، مساکین کو، یتیموں کو پہنچایا کرتے تھے. اور جب آپ کا وصال با کمال ہوا، آپ کے جسم عطر کو غسل دیا گیا تو آپ کی پشت پہ کالے کالے نشانات تھے. غسل دینے والوں نے حضرت امام زین العابدین کے گھر والوں سے پوچھا یہ نشانات کس بات کے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ساری رات بوریاں خود اٹھا اٹھا کر غریبوں اور مساکین تک پہنچایا کرتے تھے. اور ایک دن بوری اٹھا کے جا رہے تھے تو ایک غلام مل گیا. اس نے کہا حضور میرے کندھے پہ رکھیے میں پہنچاتا ہوں. فرمایا جب تو اور ہم چلیں گے نا تو میری اس صدقے کی تشہیر ہوگی اور میرے نانا جان کا حکم ہے صدقہ چھپا کے دیا کرو. ایسا ہے کہ نہیں؟ صدقہ چھپا کے دیا کرو. عزیزان محترم، حضرت امام زین العابدین کے وصال کے بعد یہ بات پہنچی لوگوں کے تک کہ بھائی اچھا مرض عیادت میں محمد بن اسامہ بن زید، حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے، حضرت امام زین العابدین ان کو پوچھنے کے لیے گئے. حضرت زید کے پوتے تھے، حضرت اسامہ کے صاحبزادے تھے، محمد ان کا نام تھا. تو وہ مرض الموت میں تھے، عیادت کے لیے گئے. آپ نے پوچھا بتاؤ کچھ چاہیے؟ تمہارا خاندان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا وفادار رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ تیرے دادا کا نام قرآن میں ہے. تو انہوں نے کہا جی 15,000 دینار میں نے قرضہ دینا ہے. فرمایا تم آج کے بعد پریشان نہ ہو، یہ قرضہ میرے ذمہ ہو گیا، اب قرضہ جانے اور امام زین العابدین جانے. یہ ان کا طریقہ کار تھا. اچھا آپ کا زمانہ جو تھا نا، لوگ رات کو سوتے اور صبح ان کے گھر میں راشن پڑا ہوتا. آپ کی پوری زندگی میں یہ خدا حل نہ ہوا کہ یہ خوشحالی کیسی. لیکن جب آپ کا وصال ہوا نا تو وہ لنگر بند ہوا تو پتہ چلا کہ وہ تو زین العابدین تھے جو یتیموں، بیواؤں اور مساکین کو ساری رات لنگر دیا کرتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے. وہ زین العابدین تھے. حضرت امام زین العابدین مسجد میں جلوہ گر ہیں اور ایک شخص نے آ کے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور آپ نے عاجزی کرتے ہوئے خوبصورت جملہ کہا کہ اگر جتنا تم نے مجھے برا کہا ہے، اگر میں ایسا ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے، اگر ایسا نہیں ہوں تو میں تجھے معاف کرتا ہوں تاکہ اللہ تجھے معاف کرے. یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ بندہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں ایسا شخص اولاد رسول ہو سکتا ہے سید دل میں کسی کے لیے بغض رکھتا نہیں ہے. یہ نشانی ہوتی ہے سادات. حضرت سعید بن مسیب وہ ہیں کہ جب یزید نے مسجد نبی شریف کے اندر گھوڑے باندھے نا تو یہ مجنون ہو کر انہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو نا ایسے سینے سے لگایا اور لیٹ گئے تاکہ یہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ مجنون ہے. تو حضرت سعید بن مسیب کہتے رب کعبہ کی قسم 3 دن تک مجھے آپ کی قبر انور سے اذان کی بھی آواز آتی رہی ہے، نماز کی بھی آواز آتی رہی ہے. وہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں میں جا رہا تھا تو کسی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بتاؤ آج تک سب سے بڑا امام جو عبادت کرنے والا ہو، جو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق ہو، تم نے دیکھا ہے؟ میں نے کہا تم نے دیکھا؟ اس نے کہا فلاں ہے. میں نے کہا جھوٹ مت بولو، اس وقت اس کا مصداق کوئی ہے تو حضرت سیدنا امام زین العابدین ہے. حضرت امام زین العابدین کی آخری 2 چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر کے گفتگو اختتام کی طرف لے جائیں. یہ آل بیت کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہم اپنے جد امجد اپنے دادا جان جن کی آج سالانہ عرس ہے ان کو اصال ثواب کرتے ہیں. اس نیت سے یہ ذکر ہوا ہے کیونکہ 18 محرم کو ان کا بھی یوم وصال ہے اور حضرت امام زین العابدین بھی 18 محرم کو اپنے رب کے پاس پہنچے ہیں. تو حضور والا حضرت امام زین العابدین وہ ہیں. سخاوت دیکھیے ایک سید کی، خاندان نبوت کے عظیم فرزند کی. ایک بندہ آتا ہے آپ کے گھر میں اور آپ اس کو پانی پلاتے ہیں. مختار سقفی نے جب اہل بیت کے دشمنوں کو ایک ایک کو چن چن کے قتل کیا نا تو ایک بندہ بھاگ کے آپ کے گھر میں آ گیا اور کہنے لگا مجھے پانی پلاؤ. اندر جب داخل ہوا نا تو آپ نے بھی اس کو پہچان لیا کہ یہ یزیدی فوج میں تھا، سب سے پہلے تیر اس نے چلایا تھا. اس نے بھی پہچان لیا کہ یہ زین العابدین ہے تو اس نے ڈرتے ڈرتے کہا مجھے پانی پلائیے. آپ نے ایک پیالہ پانی کا پلایا اور پھر پوچھا اور پینا ہے؟ یار ہم لوگ تو چھوٹی سی بات پہ سلام دعا ختم کر دیتے ہیں.
رشتہ داری ختم کر دیتے، اور وہ امام زین العابدین کہ کربلا کے بعد کبھی ہنسے نہیں ہیں، آنکھیں اشک بار رہتی، راتوں کو اٹھ کے بیٹھ جاتے، فرماتے وہ میرے بابا کا شہید ہونا مجھے نظر آ رہا ہے، وہ علی اکبر و علی اصغر کا شہید ہونا نظر آ رہا ہے، وہ نیزے کی نوک پہ میرے ابا جی کا قرآن پڑھنا نظر آ رہا ہے، وہ یزید کے دربار میں جانا نظر آ رہا ہے، وہ حالات وہ واقعات آپ کی آنکھوں میں آتے اور آپ آنسو بہایا کرتے تھے۔ وہ زین العابدین جس شخص نے پہلا تیر چلایا ہے وہ آپ کے گھر میں آیا، فرماتے ہیں اور پانی پینا ہے؟ اس نے کہا پلا دے۔ جب دوسرا پیالہ پی لیا اس نے کہا زین العابدین تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا بہت اچھی طریقے سے پہچانا ہے، جب تم میرے گھر میں داخل ہوئے تھے میں نے پہچان لیا تھا، پر مجھ سے تو یہ سلوک نہیں تھا کہ پانی پلایا جاتا، مجھے تو زہر دیا جاتا، مجھے تو میرا سر قلم کیا جاتا، نیزے مارے جاتے، فرمایا میں نے تجھے پہچان لیا ہے، سب سے پہلا کربلا میں تیر تم نے چلایا تھا۔ فرمایا اس کے باوجود اتنی عنایتیں پانی پلایا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت ہم تمہارے گھر میں آئے تھے، آج تم ہمارے گھر میں آئے ہو۔ کوئی توجہ آپ نے نہیں فرمایا۔ کیا زین العابدین، اللہ کروڑ آرام سے نصیب فرمایا۔ اس وقت ہم تمہارے گھر میں آئے تھے، ہمارا تو تربیت کا فقدان ہے۔ یاد رکھیے امام زین العابدین کا یہ واقعہ اسی طرح چھوڑ نہ دینا، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، کہ تمہارے گھر میں چلا آئے اس کو تانے نہیں دینے، تو تمہارے گھر میں آ جائے کتنا ہی تمہارا مخالف کیوں نہ، اس کو یہ نہیں کہنا تم نے کیا کیا ہے۔ یہ تعلیمات ہیں میرے امام زین العابدین۔ یہاں عام آدمیوں کو چھوڑے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم مصروف رہتے ہیں نا تو لوگوں کو اس طرح وقت نہیں دے سکتے، اور جب ٹائم ملتا ہے ان کو وقت دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں تو وہ بیٹھنے سے پہلے ہی تانا شروع کر دیتے، صحیح ساکھو تو ٹائم ملے ہی نہ۔ ابھی میں رات حاجی صاحب کو ایک بات بتا رہا تھا، ایک صاحب نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ جی آپ ٹائم نہیں دے رہے۔ میں نے اس کو بڑے پیار سے بلایا، میں نے کہا دیکھو اتنے اس کے جامعہ کے بل آتے ہیں، اتنا اساتذہ کی تنخواہیں ہیں، یہ سارے معاملات ہیں۔ جب وہ پورے لاکھوں کا بل اس کے ہاتھوں میں پکڑایا نا تو میں نے کہا یار تم ناراض نہ ہو، صرف 1 مہینے کے پیسے دے دے، میں 1 مہینہ تیرے پاس رہتا، کہیں بھی نہیں جاتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صحیح وال اللہ کی مرضی۔ راضی تو پھر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی، پھر آپ اپنے دورے جاری رکھیں، لیکچر دیں، یونیورسٹی میں جائیں، ہر جگہ جائیں، بس ہم نے تو اتمام حجت کے لیے کہا تھا، ہم کون سا خرچہ کریں، ہم تو صرف تانے بازی والے ہیں۔ تانے نہ دیا کرو، کسی کو تانے نہ دیا کرو، خصوصاً جہاں پہ تمہارا جو مرکز ہے روحانیت کا، جہاں سے تم نے بیعت کی ہے، اپنے پیر خانے پہ کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ میں کئی دفعہ یہ لیکچر دے چکا ہوں کہ ھذا فراق بینی و بینک، اگر اس کی ترجمہ میں آپ پڑھیں، آپ اس کی تفسیر پڑھیں، پیر خانے پہ بندہ اس وقت تک نہیں رک سکتا جب تک وہ اپنے مرشد پر اعتراض نہ کرے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ فراق تب ہوگا، جدائی تب ہوگی، کوشش کرنے کے باوجود وہ اپنے پیر خانے پہ نہیں آ سکے گا جب اس نے کوئی دل میں اپنے پیر کے لیے اعتراض کیا۔ پیر بھی وہ نہیں ہے بنگی چرسی ہو، پیر بھی میں اس کو نہیں کہتا جو شرابی ہو، وہ بھی نہیں کہتا جو کبھی اس کو نمازی بیچارے کو آتی نہ ہو، میں وہ کہتا ہوں پیر وہ جس کو شریعت نے پیر بنایا ہے، جو اعلیٰ حضرت اور تمام فقہاء نے شرائط بیان کی ہیں کہ پیر وہ ہوتا ہے جس کی شکل شریعت کے مطابق ہو، پیر وہ ہوتا ہے جو اتنا علم رکھتا ہو، بہت بڑا عالم وہ خوش قسمت مرید ہے جس کا پیر بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، ورنہ کم از کم اتنا تو ہو کہ مرید سوال پوچھے تو اس کو پتا ہو کہ یہ کون سی کتاب میں اس کا جواب ہوگا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ خود بھی بیعت ہو، چوتھا یہ کہ اس کو خلافت اور اجازت بھی ہو، یہ نہیں ہے کہ ابا فوت ہو گیا مریدوں نے گدی پہ بٹھا دیا چل بھائی وہ آئے جو بھی بسم اللہ۔ اگلے دن ہم کہیں گئے ہوئے تھے، ایک بندہ کہنے لگا میں نے مریدوں نے، میں کہ ملتان آؤ، اس نے کہا وہاں تو ہم آ نہیں سکتے، میں نے کہا پھر ہم تو دکان لے کے نہیں چل پھر رہے، کچھ لینا ہے تو گھر سے نکلنا پڑے گا نا، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو تم کہو کہ جب کوئی آیا ہے تو ہم اس کے سر ہو جائیں اور پھر اس کے نتھی ہو جائیں اور پھر کہیں جناب، ویسے جو سمجھدار پیر ہوگا وہ گھر گھر جا کے اس طرح کرتا نہیں ہے کہ اپنے کندھوں پہ بوجھ خود اٹھائے، کیونکہ میں نے کہا پہلے بھی ایسے مریدوں کی کمی نہیں ہے، کئی جنازے ہم نے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں جن کو نہ ہم کندھوں سے اتار سکتے ہیں اور نہ ہم جناب والا ان کو دفنا سکتے ہیں، پہلے بھی ہمارے پاس ایسے جنازے بڑے ہیں، مزید ہم نے جنازوں میں اضافہ نہیں کرنا، ہمیں تو زندہ لوگ چاہیے، جو زندہ ہے وہ آ جائے اور جو جنازہ ہے وہ اپنے گھر میں رہے یا قبرستان میں رہے تو وہ وہیں خوبصورت لگتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی۔
میں جنازہ سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. تو حضور والا وہ حضرت امام زین العابدین کیا فرماتے ہیں؟ جملہ پھر ذہن نشین ہوگا آپ کو. وہ ہم تمہارے گھر میں آئے تھے، تم نے یہ سلوک کیا تھا، اب تم ہمارے گھر میں آئے. اس جملے کو کانوں کا چسکا سمجھ کے زائل نہ کر دینا. اس کو یہ وہ موتی ہے جو ایسی جھولی میں نہیں ڈالے جاتے کہ جو جھولی پہلے ہی سوراخ زدہ ہو کے وہ سارے موتی نیچے گر جائیں. یہ دل کی تختی میں بٹھائے جاتے ہیں. وہ دل کے آئینے میں ایسے لفظوں کو تحریر کیا جاتا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تمہارے گھر میں آئے تھے، تمہارا یہ سلوک تھا، اب تم ہمارے گھر میں آئے ہو. اس کو کانوں کے چسکے کے لیے نہ سننا. آج سے یہ مینار نور بنا لو، کتنا بڑا ہی تمہارا دشمن کیوں نہ ہو، جب تمہارے گھر میں چلا آئے تو اس کو تانا نہیں دینا. اب بولیے بھی صحیح، تانا نہیں دینا، کیونکہ ہم امام زین العابدین کے مرید ہیں. اس کو یہ نہیں کہنا تو نے یہ کیا تھا اب کس لیے آیا ہے. کوئی اصول و ضوابط سیکھو، کوئی تمیز سیکھو، کوئی تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ خاندان ہے. ویسے قرآن و حدیث میں تو یہ پہلے ہے کہ جو بندہ تم سے تعلق توڑتا ہے تم جوڑو. لا يدخل الجنہ قاطع او کما قال علیہ السلام، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا جو رشتہ داروں خون کے رشتوں سے قطع تعلقی کرتا ہے. اور یہاں کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی بات پہ بھائی بھائی سے نہیں بولتا، رشتہ دار سے نہیں بولتے، سلام دعا نہیں کرتے. اور محبوب نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا جو قطع تعلقی کرتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. یا تو تم جانا نہیں چاہتے، یا پھر تمہیں اس حدیث کی اہمیت کا پتہ نہیں کہ کس زبان سے نکلا ہے. جب میرے آقا لب ناز کو جنبش دے دیں اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. اگر وہ مسکرا دیں تو جنت کے دروازے کھلتے ہیں. غضب ناک ہو جائیں تو جس کے لیے ہوں اس کے لیے جہنم کے دروازے کھلتے. تم کیا جانو اس زبان سے یہ الفاظ پاکیزہ نکلے ہیں، جو خون کے رشتوں سے قطع تعلقی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور جو چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگوں کو برادری سے فارغ کرتا ہے وہ کہاں جائے گا. کبھی سوچا آپ نے؟ آپ نہیں بولے، کیونکہ آپ تو خیر وہ تقریریں آپ کو پسند ہے جو آپ کو جنت کا ٹکٹ دے کے چلا جائے. یہ پتہ نہیں کہ ایس ایچ او صاحب نے رشوت کے پیسوں سے میلاد کرائی ہے اور نقیب محفل جنت کی ٹکٹ دے کے چلے گئے. ہم آپ کو میلاد سے تو نہیں روکتے، کم از کم یہ کہتے ہیں کہ پیسہ حلال کا لگایا کرو. ہم ناک نہیں کاٹیں گے، مکھی کو اڑایا جائے گا. ہم مسجد کو تالے نہیں لگائیں گے، جو جوتی چوری ہونے کا جو بندوبست ہے وہ کیا جائے گا. جو نفس سے مسئلہ ہے، جو جس چیز کی شان اور عظمت ہے ہم اس کو بیان کریں گے. جو خرافات ہیں اس کو روکنے میں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس کو روکا جائے گا، بالکل روکا جائے گا. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ تم کہو کہ نہیں ناک ہی کاٹ دو، مکھی نہیں اڑانی. اس میں بھی ہم تمہارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. جہاں خرافات ہوگی اس کو دور کرنے کے لیے ہم تمہارے ساتھ ہیں. مگر جو چیزیں عیاں ہیں، جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، جس کی تائید میں یا قرآن ہے یا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو ہم آپ کو ڈنڈی نہیں مارنے دیں گے. یہ ذہن نشین. تو حضرت امام زین العابدین کے اس کلام پر گفتگو ختم کرتے ہیں کہ جو گھر میں آ جائے اس کو تانا، اس کو شکوا. جو آیا ہے چل کے وہ سب کو چھوڑ کے آیا. جو چل کے آیا ہے بشرطے کہ وہ بغض میں وہ بھی نہ آیا ہو، دشمنی میں وہ بھی نہ آیا ہو، لیکن جو چل کے آ جائے اس کو تانا نہ دینا. اس بات کی تعلیم ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کی بھی مانتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حضرات اہل بیت اور خاندان نبوت سے جوڑے رکھے اور صحابہ سے جوڑے رکھے. صحابہ اور اہل بیت دونوں ہماری آنکھوں کا نور ہیں. ہم نے صحابہ کے راستے پر بھی چلنا ہے، اہل بیت کے راستے پر بھی چلنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.